ہم کس طرح سے اپنی یوتھ کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ وہ سیدھے سمت پہ آ جائیں, سیدھے رستے پہ آ جائیں. کہ صحیح اور غلط جو ہے نا آپس میں مکس ہو گئے ہیں. پھر دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے نا قابیل کو اس میں حصہ ملے گا. بھائی ہر الٹے کام پہ لیبل بہت اچھا لگایا جا رہا ہے. جی آپ کہتے ہو میں بہت مضبوط آدمی ہوں, میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا, یہ غلط بات ہے. انسان متاثر ہوتا ہے. بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جب آپ ان کی اسپیچز سنیں آپ کو ہر چیز میں شک ہو جائے گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ احوت کو پڑھ رہے ہیں احوت, یعنی ایک جو ہمارے مدرسوں کا پہلی جماعت کا بچہ ہے اس کو ہنسی آتی ہے, لیکن لوگ ان کو بہت بڑے اسکالر سمجھ رہے ہیں. صحابی نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے, انہوں نے جو اسلام کو سمجھا ہے وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. کہ برا دوست شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے. جتنے 2-3 شادیوں والے ہیں نا وہ یہاں سے گھوم پھر کے گئے ہوئے ہیں. اچھا صحبت کا اثر ہے نا. میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب ملاقات ہوئی یہ کہ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا رئیس بنائیں گے, کہ ہم کہتے ہیں معلومات ہیں علم نہیں ہے. اللہ اکبر. گناہوں سے نکالنے کے لیے کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے. جس مذہب میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت تو اس میں کیا ضرورت ہے گند میں منہ مارنے کی. تو لوگ عشق کے مریض بھی ہوتے ہیں دنیا میں. ایک تھپڑ سے میرا عشق ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. آپ نے یہ ویڈیو غلطی سے بھی دیکھ لیا تو چلیں الحمدللہ, آپ سمجھیں کہ آج میری زندگی کا پہلا دن ہے, آج سے میں اپنی لائف کو ٹرانسفارم کروں گا, آج سے اپنی لائف کو چینج کروں گا. آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک پاکستان کی بڑی مشہور پرسنالٹی اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ یہاں موجود ہوں, انہیں کے اسٹوڈیو میں کراچی میں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بہت دفعہ آپ کو یوٹیوب پہ دیکھا ہے, آج پہلی دفعہ آپ سے ملاقات کر رہا ہوں, بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جزاکم اللہ, مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے. آپ کے بھی ہم نے کچھ فضائل سنے ہوئے ہیں, کافی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں آپ. اچھا مفتی صاحب, آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بیسکلی ہے کہ فتنے کا دور, ہم اس پہ بات کریں گے. اور ہمارا ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ہماری آج کل, اس کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم ذرا بات چیت کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنی یوتھ کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ وہ سیدھے سمت پہ آ جائیں, سیدھے رستے پہ آ جائیں, گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑیں. اور اس راہ میں یہ جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے اس میں جو ان کے سامنے رکاوٹیں درپیش ہیں, جو فتن اس وقت ہیں اور جس کو ہم فتنے کا دور کہہ سکتے ہیں, ان کے بارے میں آج آپ سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی صحبت کو ٹھیک کرنے کے لیے, اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس ایسے ہیں جو وہ لے سکتے ہیں, چاہے وہ اسکول میں ہوں, کالج میں ہوں, یونیورسٹی میں ہوں, یا دیگر جس طرح لوگ محلے میں ہوتے ہیں, وہ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک اچھی صحبت اختیار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے سب سے پہلے بات کی نا کہ فتنے کا دور ہے, خرابیاں کہاں کہاں آ رہی ہیں, تو صحبت کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں. تھوڑا سا میں اس پہ اگر آپ اجازت دیں. ضرور ضرور انشاءاللہ. 2 قسم کے فتنے ہیں. ایک, بہت سے لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں, غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں, اور کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی معیار نہیں ہے, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صحیح. مثال کے طور پر ایک چیز گرم ہے, ایک صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھنڈی ہے, یہ گرم نہیں ہے, دوسرا کہہ رہے نہیں بھائی یہ گرم ہے. تو آپ جب تک کوئی ایک پیمانہ یا کوئی معیار متعین نہیں کریں گے نا کہ گرم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ٹھنڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے, کتنا ٹیمپریچر ہو تو وہ گرم کہلاتا ہے, کتنا ٹیمپریچر ہو تو وہ ٹھنڈا کہلاتا ہے, جب تک یہ معیار آپ متعین نہیں کریں گے آپ قیامت تک لڑتے ہی رہیں گے. صحیح بات ہے. کیونکہ اس کے نظر میں جو گرم ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر جب بہت زیادہ بڑھ جائے, وہ 30-40 ڈگری کو گرم مانتا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اس وقت دنیا نا سر پھٹول رہی ہے, ایک دوسرے سے ٹکرے مار رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس صحیح اور غلط کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اور کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ اس معیار پہ رکھا جائے گا. بعض لوگوں نے انسانیت کی خدمت کو معیار بنا لیا. بالکل. ان کے یہاں ہومو سیکس بھی جائز ہے, کیونکہ خدمت تو پھر یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اخلاقیات ہیں ہی نہیں ان کے یہاں. بے شک. بعض لوگوں نے اس کو بھی اس انسانیت کی خدمت میں, چونکہ بوڑھے والدین بھی رکاوٹ بنتے ہیں, والدین نے تو اپنی زندگی گزار لی, اب جوان لوگ کیوں بوڑھے والدین کو گھر میں رکھیں, ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینے کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں وہ. بالکل. تو کبھی بھی ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, جو خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں, کیونکہ آپ کا زیادہ تر رابطہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہوتا ہے الحمدللہ, تو بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا ایک معیار ہے, کون سا ایک پیمانہ ہے, آلہ ہے, جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے, غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کے بغیر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو ہی نہیں سکتے. آپ ساری زندگی ٹکرے ہی مارتے رہیں گے, اس بحث میں ہی لگے رہیں گے. عمل کا درجہ تو اس کے بعد ہے. تو سب سے پہلے اس پہ غور ہونا چاہیے. بے شک. تو یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ صحیح اور غلط جو ہے نا آپس میں مکس ہو گئے ہیں. پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ صحیح کو جب آپ صحیح مان لیتے ہیں تو پھر اس پر عمل, تو بہت سی چیزیں اس میں عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں. جیسے بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو غلط مانتے ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. ڈرگس, نشہ ہے, سب مانتے ہیں غلط چیز ہے, لیکن ہماری یہاں ہماری یونیورسٹیوں میں بہت تیزی سے نشہ پھیل رہا ہے. تو اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, تو پھر اس پہ موٹیویشن کے لیے آپ کو صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر
نشہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ساری دنیا غلط مانتی ہے کہ یہ ڈرگس یہ غلط چیز ہے, پوری دنیا میں پابندی ہے, لیکن لوگ کر رہے ہیں. سگریٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے, بالکل جی, لیکن سب پی رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرا فتنہ ہے کہ غلط کا علم ہونے کے باوجود آپ کر رہے ہیں. تو جب یعنی اس میں آپ کو جو موٹیویشن چاہیے نا, تو اس میں آپ کو صحبت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. صحبت کا کیا مطلب, جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اگر انہی جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ اس گناہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اس کو غلط کہہ کے بھی آپ کر رہے ہوں گے. سگریٹ ایسی چیز ہے کہ میں سگریٹ کی ایک مثال دے رہا ہوں, یہ ہر چیز پہ فٹ کی جا سکتی ہے یہ مثال. سگریٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ صبح شام سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھو گے تو آپ سگریٹ پیو گے, اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو نہیں پیتے سگریٹ تو آپ کو شرم آئے گی پیتے ہوئے, آپ اجازت مانگو کہ یار مجھے تھوڑا سا کام ہے. تو یہ صحبت کیا کرتی ہے کہ جس گناہ میں جس برائی میں آپ مبتلا ہیں, جس برائی میں آپ پڑ چکے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس برائی سے نکلوں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی صحبت اور اٹھنا بیٹھنا چینج کرنا پڑے گا, اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا جو اس برائی میں مبتلا نہیں ہے, بالکل, اور عملاً اس برائی کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو فرسٹ ٹائم کسی نے سگریٹ پی, کسی نے شراب پیا, اس کے ساتھ بیٹھے لوگ, ملنا جلنا نہیں چھوڑا, تو ہوتے ہوتے یہ برائی پوری دنیا میں پھیل گئی. اس کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. تو آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے نا, قابیل کو اس میں حصہ ملے گا. وجہ کیا ہے, فرسٹ ٹائم جرم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ قابیل کے سامنے کوئی پہلے ایگزامپل نہیں تھی انسانیت کو قتل کرنے کی, کوئی ایگزامپل نہیں تھی. اس نے بہت ہمت کی اور اپنے دل پہ پتھر رکھا, اپنے ضمیر کی بھی نہیں سنی اس نے, وہ بہت بڑا مجرم تھا. لیکن جب دنیا میں ایک مرڈر ہو گیا تو آئندہ کسی کے سامنے ایک ایگزامپل آ گئی, بھائی وہ بھی تو تھا جس نے قتل کیا تھا, تو اس کا کیا ہو گیا, وہ بھی زندہ رہا, اس سے انسپریشن لے رہا ہے. وہ ایک چیز پہلے ہو چکی ہے, اب اس کو کرنا دوبارہ ریپلیکیٹ کرنا آسان, جی ہاں وہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا, ان سب کا وہ قابیل کو کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے ملے گا کہ تمہاری وجہ سے ہوا یہ. تو یہ ہے صحبت. صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس گناہ میں کوئی مبتلا ہے, اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ہزاروں تقریریں سنتے رہیں. چرسیوں میں بیٹھیں گے تو چرس پینا شروع کر دیں گے, ہیروئنچیوں میں بیٹھیں گے تو ہیروئن پینا شروع کر دیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں بیٹھیں جو نیک لوگ ہیں, جو اس برائی سے اوائڈ کرتے ہیں, تو آپ پھر ویسے ہی ہونا شروع ہو جائیں. بالکل. اچھا مفتی صاحب, یہ ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں مقصد کیا ہے, صحیح اور غلط کا تعین کیا ہے, کہ آپ اپنے شغل کو, اپنی انجوائمنٹ کو, اپنے چسکے کو زندگی میں اس کو بڑھائیں, بس کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جس طرح آپ نے ہومو سیکشوالٹی کی بات کی, تو کہتے ہیں کہ اگر دو مرد آپس میں نکاح کر لیتے ہیں تو مولانا صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے, اس میں ہم پرنسپل کہاں گیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم انسیسٹ کہتے ہیں, یعنی اگر باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے, یا باپ بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, یا ماں بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہے, اللہ معاف کرے, تو اس میں بھی کہتے ہیں نقصان کیا ہے. جب دونوں آپس میں راضی ہیں تو قاضی صاحب آپ کا کیا بیچ میں کام ہو گیا. تو اگر ہم دنیاوی اعتبار سے یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو کبھی میں نکموں نالائقوں کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کروں گا, تو پھر دین کے اعتبار سے بھی اگر ہم اس کو امپورٹنس دیتے ہیں تو پھر یہی صحبت اختیار کرنی چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, میڈیکل سائنس نے بھی اس کو پروف کیا ہے کہ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے, اور قرآن و سنت سے تو یہ بہت زیادہ واضح ہے. یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہم نشین جو ہے اس کی مثال ہے عطر کی, عطار کی ہے. جیسے عطر فروش خوشبو کی دکان ہو, آپ بیٹھیں گے وہ دے دے گا, ہو سکتا ہے نہیں دے تو خوشبو تو آتی رہے گی. اور برے صحبت کی مثال ایسے جیسے بھٹی, وہاں بیٹھیں گے بدبو آئے گی, نہیں تو ہو سکتا ہے چنگاری کوئی لگ جائے, کپڑے بھی جل جائیں آپ کے. تو ہمارے ہاں اتنا یہ جو ایک براڈ مائنڈڈ بنا جا رہا ہے نا, کہ بے لگام گھوڑا میں اس کو کہتا ہوں. یعنی اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہر الٹے کام پہ لیبل بہت اچھا لگایا جا رہا ہے. جی برانڈنگ اچھی ہوتی ہے, برانڈنگ بہت ٹائٹ ہو رہی ہے. بالکل. یعنی ہمارے ایک دوست ہیں, وہ آئرلینڈ سے آئے, مجھے کہنے لگے کہ یار یہ وہاں ڈپریشن کے مریض بہت ہیں. میں خود آسٹریلیا گیا ہوں تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے خود بتایا کہ میں حیران ہو رہا تھا, یار آسٹریلیا میں ڈپریشن کی تو کوئی چیز, ہمیں تو ڈپریشن اس پہ ہو رہی تھی, یہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, کہ ہم تو ٹینشن ہو کے آتی ہیں نا, تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے وہاں پہ, سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, چھینک بھی نہیں آئی, نہ کھانسی آئی مجھے اتنے دن جتنے دن میں وہاں رہا. تو ان کو کس بات کی ٹینشن ہے. تو ہر چیز پہ لیبل بہت اچھا لگایا جا رہا ہے. وہ مجھے کہنے لگے کہ یہی ہیروئن اور چرس جو ہے نا, اگر یہ لوگ حلال کریں گے نا تو اس پہ اینٹی ڈپریشن اس کی پنی پہ لکھ کے لکھ دیں گے اور ٹیبلٹ بنا کے پبلک کو کھلانا شروع کر دیں گے. ہیروئن کو آپ اگر اینٹی ڈپریشن کا نام دیں تو بہترین نام ہے, کیونکہ اس سے ڈپریشن جتنی ختم ہوتی ہے نا, اتنی یہ ہیروئن چی سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائے گا, وہ کہے گا یار تم کیا ڈپریشن پہ بیانات سنتے ہو, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹائم ویسٹ کرو, ایک چھٹا لگاؤ ہمارے ساتھ, پتہ چلے گا یہ اس میں کیا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے سائڈ افیکٹ کتنے ہیں, اس کے نقصان کتنے ہیں, وہ ڈپریشن بڑھا رہی ہے اصل میں, کم نہیں کر رہی. تو آج دنیا میں ہر غلط چیز کو
اچھی پیکنگ میں بیچا جا رہا ہے. تو یہ عورتوں کی آزادی کے نام پہ ان کا استحصال ہو رہا ہے, ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, تو ماں باپ کہتے ہیں بچے کو ایکچولی بیٹھنے دیا جائے, وہ ادھر بیٹھتا ہے ادھر بیٹھتا ہے, اس نے اپنی زندگی خود متعین کرنی ہے, وہ خود آگے جائے گا, اچھوں میں بیٹھے برے میں بیٹھے, ہمیں سے لڑکیوں میں بیٹھ رہا ہے لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے یہ مسجد ہے, یہ شراب خانہ ہے, تمہاری مرضی جہاں جاؤ. تو میں ایسے والدین سے کہتا ہوں کہ پھر اس کو چرسیوں میں بھی آپ بیٹھنے دیں نا, بالکل آپ ہیروئنچیوں میں بھی بیٹھنے دیں اس کو آپ, کہ وہ وہاں بھی بیٹھے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ غلط ہو جائے گا. تو جب یہاں غلط ہو سکتا ہے تو وہاں غلط کیوں نہیں ہو سکتا وہ. تو صحبت جو ہے اس کا اتنا زبردست اثر ہوتا ہے. مذہب میں تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک عالم بڑی پیاری بات فرما رہے تھے. انہوں نے ایک سوال پوچھا اپنے جو شاگردوں سے کہ بتاؤ کوئی تابعی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں ہو سکتا. کوئی تبع تابعی تابعین کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ صحابی نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے, انہوں نے جو اسلام کو سمجھا ہے وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. تو اگر آپ اسلام کی بیس پہ کسی کو فضیلت دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نمبر صحابہ کا ہے, کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. وہ جس طرح سمجھ سکتے تھے بعد والے نہیں سمجھ سکتے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. جیسے باہر سردی ہوگی تو آپ کو لگے گی, آپ متاثر ہوں گے, آپ لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں. گرمی ہوگی تو آپ گرمی کا اثر آپ کی باڈی پہ ہوگا. تو اسی طرح باہر کا ماحول اگر اچھا ہے تو اس کا اثر آپ پہ ہوگا. باہر کا انوائرمنٹ اگر برا ہے تو اس کا اثر بھی آپ کے اوپر لازمی ہوگا. چاہے آپ کتنے ہی اچھے ہوں اور کتنے ہی آپ کہتے ہو میں بہت مضبوط آدمی ہوں, میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا, یہ غلط بات ہے. انسان متاثر ہوتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھائی آئے گی اس کے اندر, بروں کے ساتھ رہے گا تو برائی آئے گی. اچھا, اس میں مجھے امام الغزالی رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ برا دوست جو ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ اگر آپ کو سانپ ڈس لے تو زیادہ سے زیادہ موت کے منہ میں اتار دے گا, لیکن برا دوست اگر تمہیں ڈس لے تو تمہیں جہنم کے منہ میں اتار دے گا. کہتے ہیں بلکہ میں تو اس سے ایک ہاتھ آگے جا کے یہ کہتا ہوں کہ برا دوست شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے, کیونکہ شیطان صرف آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے, آپ کو صرف ایک وسوسہ دیتا ہے, آپ کو صرف ایک برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. لیکن برا دوست جو ہے وہ آپ کو پوری سلوشن دیتا ہے. وہ آپ کو گھر سے پک کرے گا, کریم کرا کے آپ کو جو ہے نا وہ جگہ پہ گناہ کی جگہ پہ لے کے بھی جائے گا, آپ کے ساتھ بیٹھ کے گناہ بھی کرے گا, گناہ کرنے پہ آپ کو شاباش بھی دے گا, واپس آپ کو ڈراپ سروس بھی دے گا. اس کے بعد کہے گا کہ بھائی ابا جان سے یہ بہانہ کرنا, اماں سے یہ بہانہ کرنا, پورا سلوشن یعنی ہاتھ پکڑ کے جہنم چھوڑ کے جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جتنے چرسی ہیروئنچی ہیں نا ان کو دوستوں نے تو ہیروئن اور چرس پہ لگایا ہے. جتنے زانی ہیں ان کو دوستوں نے لگایا ہے. جتنے شرابی ہیں ان کو دوستوں نہیں لگایا. فطرتاً انسان جو ہے نا وہ اس کو نہیں پسند آ رہا ہوتا, لیکن کوئی کہتا ہے کر لے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا تو ایک دفعہ ٹرائی کر پھر دیکھ. تو وہ جو یہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پیئر پریشر کریٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ دوستوں یاروں کا, واقعی میں یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ. تھوڑا سا چٹکلا بھی سنا دوں, جتنے 2-3 شادیوں والے ہیں نا وہ یہاں سے گھوم پھر کے گئے ہوئے ہیں. اچھا, صحبت کا اثر ہے نا. آپ دیکھیں گے کسی نے بھی دوسری تیسری کی ہوئی ہے تو سمجھ جائیں اس کا ہماری مسجد سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے زیادہ تر. اچھا, تو یہ خیر ایک چٹکلا ہے یہ بتانے کے لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور اب آپ ہماری بھابھی اب پتہ نہیں کتنی پریشان ہوں گی, تو میں ان کو بھائی کوئی ترغیب نہیں دے رہا. صحیح, تو ہماری بھابھی کو بتا دیے گا کہ مفتی صاحب سے ہماری بالکل ایک الگ قسم کی ڈسکشن ہوئی. یہ تو ویسے ہی درمیان میں بات آ گئی تھی. تب دلوں کے امراض کی اگر ہم بات کریں تو یا تو شبہات ہیں یا شہوات ہیں. تو شہوت جو ہے نا اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جی شہوت سے انسان پھر باہر آ سکتا ہے, کیونکہ انسان کو پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں, کوئی فحش کام ہے, کوئی گندا کام ہے, تو دل اس کا ملامت کرتا رہتا ہے کہ یار تم یہ غلط کر رہے ہو. تو وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے توبہ کر لے, لیکن جو شبہات میں پڑ گیا نا وہ پھر ہو سکتا ہے کبھی واپس نہ آئے, کیونکہ وہ اب اپنے وہ جو شبہ ہے اس کا وہ یقین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بالکل ڈی ٹریک ہوتا ہے. جی, اس کے بارے میں تھوڑی دو چیزیں میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. ایک تو یہ کہ یہ جو شبہات کی بات ہے نا, آج بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو قرآن و سنت کے نام پہ غلط گائیڈنس دی جاتی ہے ان کو. وہ پھر وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے کر رہے ہیں, لیکن اس پہ شریعت کا لیبل لگا دیتے ہیں. بالکل صحیح. یہ سورہ ناس جو نازل ہوئی ہے, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اے اللہ میں وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگتا ہوں جو جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی. جنات تو شیاطین ہیں اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں, ہر چیز میں شبہ پیدا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں آج بہت سے اسکالرز ایسے ہیں, جب آپ ان کی اسپیچز سنیں آپ کو ہر چیز میں شک ہو جائے گا کہ یار یہ ساری امت ابھی تک گھاس کھا رہی تھی, یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ تھے محدثین تھے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. دین تو انہوں نے سیکھا ہے آ کے. ہر چیز میں جو 1400 سال سے امت میں ایک اتفاقی چیزیں چلی آ رہی ہیں, حدیثوں کے ریفرنس, کچھ ترجمے, کچھ وہ چند ایک چیزیں ملا کے وہ ایسے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ لوگ سمجھتے ہیں اصل اب 15ویں صدی میں اصل اسلام اب آیا ہے. 1400 سال سے تو یہ غلط چیز کو لوگ فالو کر رہے تھے. یہ طے شدہ اصول ہیں پوری دنیا میں کہ جب بھی کسی چیز میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو اس کے ماہرین کا اعتبار ہوگا. دیکھیں میڈیکل سائنس میں چائلڈ کے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں,
شوگر کے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو وہاں تو ہم یہ سب چیزیں مانتے ہیں کہ یار ایک عام جنرل فزیشین کے بجائے ہم شوگر کی بیماری میں ایک عام فزیشین کو بھی لفٹ نہیں کراتے, بلکہ شوگر کے اسپیشلسٹ کے پاس کوشش کرتے ہیں جانے کی. بچوں کے معاملے میں گلی محلے کے ڈاکٹر کے بجائے ہم کوشش کرتے ہیں یار اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ ڈاکٹر یہ اسکالر بھی ہے یا نہیں ہے, صحیح, یہ بھی نہیں دیکھ. اسپیشلسٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا. تو علم بھی باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. ایک سلیبس ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ کوئی اسلام آج تو نہیں آیا نا دنیا میں, تو صدیوں سے ہے. تو ایک سلیبس ہے باقاعدہ, وہ جب تک آپ پراپر طریقے سے پڑھتے نہیں ہو. سلیبس میں بنیادی 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, آپ کو عربی گرامر پہ عبور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اردو میں نہیں آیا اسلام, یہ عربی میں آیا ہے. ہمارے یہاں بہت سے بڑے بڑے اسکالر ہیں, ان کو عربی کی الف بے بھی نہیں پتا, لیکن آپ ان کے سبسکرائبر ملینز میں دیکھیں گے, اور وہ قرآن و سنت پہ فتوے دے رہے ہیں, حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حدیث کا ترجمہ جو ہوا ہے یہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. وہ احوت کو اہوت کہتے ہیں. اچھا, یعنی احوت کا لفظ جو ہے نا, یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے نا, کہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط. میں نے دیکھا ہے کہ وہ احوت کو پڑھ رہے ہیں اہوت, یعنی ایک جو ہمارے مدرسوں کا پہلی جماعت کا بچہ ہے اس کو ہنسی آتی ہے, لیکن لوگ اس کو ان کو بہت بڑے اسکالر سمجھ رہے ہیں. وہ الحج الاکبر کا ترجمہ کر رہے ہیں, یوم الحج الاکبر کا ترجمہ کر رہے ہیں حج کا بڑا دن. حالانکہ جو گرامر جو یعنی گرامر کی بیسک معلومات بھی جس کے پاس ہیں اس کو پتہ ہے یہ موصوف صفتیں ہیں, یہ مضاف نہیں ہے کہ حج کا بڑا دن, اس کا مطلب ہے بڑا حج. حج کا بڑا دن اس کے مراد نہیں ہے. اور یہ عمرے سے, عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے, اور یہ جو 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے یہ بڑا حج ہوتا ہے. تو جن میں اتنی معلومات بھی نہیں ہے وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ادھر ایک حدیث سن لی تو اس پہ فتویٰ دینا شروع کیا, اس کے اپوزٹ کیا حدیث ہے, اس میں فقہا کے اقوال کیا ہیں, فقہاء کرام کس طرح سے احادیث پر عمل کرتے تھے, ان کے کیا ان کی یعنی ان کے سامنے اصول کیا تھے. ہر ایک فقیہ کے اپنے الگ اصول. میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے میرے کانسیپٹ الگ تھے, اب میرے بہت سارے چینج ہوئے ہیں. خاص فقہ حنفی کے بارے میں انہوں نے مجھ سے کہا